پاک چین لازوال دوستی کا شاہکار نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے۔ کراچی سے PIA کی پہلی پرواز 503 گوادر ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ ایئرپورٹ پر طیارے کو واٹر کینن سیلوٹ پیش کیا گیا۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پہلی کمرشل پرواز کا استقبال کیا۔ مسافروں کو پھول پیش کیے گئے۔ نیو گوادر ایئرپورٹ کا 3.6 کلومیٹر طویل رن وے بڑے طیاروں کے لیے موزوں۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئر بس اور بوئنگ طیارے لینڈ کر سکیں گے۔ 430 ایکڑ پر مشتمل گوادر ایئرپورٹ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ نیو گوادر ایئرپورٹ CPEC کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ ایئرپورٹ پر جدید سیکیورٹی اور مسافروں کے لیے سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے کہا، آج ہم سب انتہائی فخر اور شکر گزاری کے ساتھ یہاں جمع ہے، عظیم الشان کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ CPEC میں شمولیت کے بعد گوادر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نیو گوادر ہوائی اڈہ پورے ملک کے لیے فائدہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ نیا انفراسٹرکچر تجارت اور سیاحت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ وہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اڈے کو عالمی معیار کے مطابق بنانے میں مدد دی ہے۔ ہمیں چینی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے اس خوبصورت تحفے کے لیے بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں کا بلا تعطل اور دائمی حمایت فراہم کی۔ آج ہم اس جدید معجزے کی آپریشنلائزیشن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام افراد کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ منصوبے کی ٹیمیں، انجینئرز، معمار، مزدور اور تمام شرکاء نے مثالی پیشہ ورانہ رویہ اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ان کی محنت نے نہ صرف ایک ہوائی اڈہ بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ انعام امین منہاس اور محمد اعظم خان سے حلف لیا۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، جوڈیشل افسران، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ انعام امین منہاس اور محمد اعظم خان سے حلف لیا ہے۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، جوڈیشل افسران، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججز حلف اٹھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ انعام امین منہاس اور محمد اعظم خان سے حلف لیا ہے۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، جوڈیشل افسران، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججز حلف اٹھا رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دنیا نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ انعام امین منہاس اور محمد اعظم خان سے حلف لے رہے ہیں۔ According to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ بتایا جائے کہ مقدمہ سماعت کے لیے آج مقرر کیوں نہ ہوا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا گیا ہے اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ وکیل صلاح الدین نے کہا، کراچی سے صرف اسی کیس کے لیے آیا ہوں، لیکن کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ عدالت نے آج کے لیے مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو فوری بلائیں تاکہ پتہ چلے کیس کیوں نہیں مقرر ہوا۔ ٹل پارا چنار مین شاہراہ 111ویں روز بعد بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ پولیس کے مطابق لوئر کرم بگن میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فورسز نے ملحقہ مورچوں کی سیکیورٹی سنبھالی ہے۔ گرینڈ جرگہ ممبران کے مطابق بنکرز مسماری کا عمل بھی مؤخر ہو چکا ہے۔ فریقین کے اب تک 8 بنکرز مسمار ہو چکے ہیں۔ پارا چنار سمیت 100 سے زائد دیہات کو سپلائی بھی معطل ہو گئی ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر جمیل۔ عامر، بتائے گا اب کیا صورتحال؟ جی بالکل، ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال کے باعث گزشتہ 111 روز سے ٹل پاڑا چنار روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹریفک کے بند ہونے سے جو اشیاء خوردونوش کی ترسیل ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اور تقریباً 100 سے زائد دیہات پاڑا چنار سمیت ایسے ہیں جن میں اشیاء خوردونوش سمیت جو پیٹرول، گیس اور دیگر جو اشیاء ہیں
ان کی قلت ہو گئی ہے۔ اب موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس وقت ضلع کرم کے لور جو کرم حصہ ہے جس میں بگن اور ارد گرد کے جو علاقے آتے ہیں وہاں پر مکمل طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جرگوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ قبائلی عمائدین جو ہیں ان کو اس حوالے سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال اسی طریقے سے رہی تو ان قریب جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر جو آپریشن شروع کیا جائے گا وہ بگن سمیت جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر شروع کرنے کی اطلاعات موجود ہیں۔ تاہم جیسا میں نے بتایا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس وقت مورچے جو ہیں وہ سنبھال لیے گئے ہیں اور کسی بھی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ٹھٹھا میں دھابیچی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 2 پائپ لائنیں دھماکے سے پھٹ گئیں۔ 72 انچ قطر کی پائپ لائن نمبر 5 پھٹنے سے کراچی کو پانی کی فراہمی معطل ہے۔ RCC کی پائپ لائن بھی پھٹ گئی۔ تفصیلات لیں گے محمد علی حفیظ سے۔ علی، اس وقت کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں واٹر سپلائی کو بہتر کرنے کے لیے؟ جی بالکل، کراچی واٹر سروس کارپوریشن جو مین لائنیں ہیں دھابیچی سٹیشن سے جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہاں پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پانی میں جو ہے پانی کی سپلائی جو ہے شہر کو معطل ہو گئی تھی۔ ہنگامی بنیادوں پہ کیئر ایکٹک نے جو ہے کام شروع کر دیا ہے بجلی کی بحالی کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ بجلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے۔ معمول کے مطابق جو ہے پانی کی سپلائی بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جب پانی کی لائن متاثر ہوئی تھی اس کی سبب جو ہے گلشن اقبال، گلشن جوہر، ملیر اور ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پانی کی جو ہے قلت کا سامنا تھا، لیکن اب صورتحال جو ہے معمول پہ آ گئی ہے اور بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ بریک ڈاؤن جو ہوا تھا اس نتیجے میں بجلی پانی کی فراہمی معطل ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے صورتحال نارمل ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی حفیظ، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس، سیکرٹری پاور نے کہا 5 IPPs کو بند کر دیا گیا ہے اور ان کے معاہدے ختم ہوئے۔ 5 IPP سے معاہدے ختم ہونے سے 411 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ بغاز IPPs کے ساتھ درآمدی کوئلے کی قیمت والا معاملہ ختم کیا گیا۔ بغاز سے بات چیت کی وجہ سے 238 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ تفصیلات لیں گے، ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں علی، جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ان فگرز پر جو ہے وہ کمیٹی ہے ان کے چیئرمین کی جانب سے کہا کہ یہ جو تفصیلات یہ کوئی اطمینان بخش نہیں ہے، لہٰذا نیکسٹ جو اس میں ہر پلان ہوگی کیا ہوگا تو ہم تفصیلات پیش ٹھیک ہے ذیشان یوسفزئی، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں زیادتی کے الزام میں گرفتار ملزم کی ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ پنجاب میں 150 اینٹی ریپ یونٹ کام کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے رپورٹ جمع کرا دی۔ آپ کی رپورٹ کے مطابق ہر 10 منٹ بعد ایک ریپ ہو رہا ہے۔ جسٹس علیزیہ باجوہ کا ایسا کہنا تھا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، بتائے گا سماعت کا احوال کیا رہا؟ کی سربراہی میں فل بینچ نے زیادتی کیس کے ملزم میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی ہے، تو عدالت نے اس حوالے سے IG پنجاب اور FIA کے سربراہ کو فوری طور پر طلب کر لیا ہے۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے ہر سینٹر میں ایسے کیسز کے لیے خواتین تعینات ہیں، میڈیکل آفیسر اور باقی کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ جسٹس علیزیہ باجوہ نے کہا کہ تقریباً 32,000 کیسز سے متبادل کٹس خریدی گئی DNA ٹیسٹ کے لیے، کیا یہ ایسی یہ بات درست ہے؟ تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ بہت ساری خامیاں ہیں جو کہ عدالتی حکم سے دور کی گئی ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ فوری طور پر IG پنجاب پیش ہوں اور اس کے بعد اس کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری جاری ہے۔ وادی الپاس، نیلم ویلی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بلائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بھی بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے محمد اقبال۔ آزاد جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش اور بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں برف باری کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ میں موجود ہوں جیلم ویلی کے علاقے خطرناک میں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے، برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیلم ویلی کے جو بالائی علاقے ہیں، بالخصوص وادی لیپا کی بات کریں تو وہاں پر بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے، اور مرکزی شاہراہ جو شیڈ گلی ہے وہاں پر برف باری کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وادی نیلم کی بات کریں تو وادی نیلم کے بیشتر علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ جو ہے وقفے سے جاری ہے، اور بالائی علاقوں میں جو برف باری کی وجہ سے رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور اس برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد میں جو سیاح ہیں وہ بھی سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ تاہم جو مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے جو بالائی علاقوں میں شاہراہوں پر پھسلن کی وجہ سے شہریوں کو اور سیاحوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بارشوں کے دوران اور برف باری کے دوران غیر ضروری جو سفر ہے اس سے اجتناب برتیں، اور موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش اور برف باری کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔